اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ معزز و محتشم سامعین، آج انشاءاللہ العزیز ہم رجوع الی القرآن کے سلسلہ میں جو قرآن مجید کے پاروں کا خلاصہ ہے اس حوالے سے چھٹے پارے کا تذکرہ کریں گے۔ چھٹے پارے میں دو صورتوں کا ذکر ہے۔ سورہ نساء کی 29 آیتیں موجود ہیں اور سورہ مائدہ کی 82 یعنی 82 آیتیں موجود ہیں۔ تو چھٹے پارے کا جو آغاز ہے وہ اللہ رب العزت نے یوں ارشاد فرمایا، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مظلوم کی داد رسی، مظلوم کی حمایت اور مظلوم کی طرفداری کا تذکرہ فرمایا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی پر دنیا میں ظلم ہوتا ہے تو مظلوم جو ہے اپنی آواز اٹھاتا ہے، آواز بلند کرتا ہے اور اس آواز میں بعض دفعہ ایسی باتیں کر جاتا ہے کہ جو عجیب ہوتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے یہاں مظلوم کی داد رسی یوں بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس کی بلند آواز کو بھی پسند فرماتا ہے۔ پہلے فرمایا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، جس میں ظلم کیا جائے جب وہ آواز اٹھاتا ہے اللہ اس آواز سے محبت کرتا ہے۔ دوسری بلند آواز جس میں کسی بھی قول سوء کا ذکر ہو اللہ اسے پسند نہیں فرماتا۔ مظلوم جب بھی آواز اٹھاتا ہے اللہ اسے پسند فرماتا ہے۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے، صدائے مظلوم کا جو کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا ہے، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ نے بھی اپنے فرامین میں مظلوم کی داد رسی فرمائی، اور وہ اس طرح فرمائی کہ میرے آقا فرماتے ہیں 3 لوگوں کی دعائیں اللہ رد نہیں فرماتا، اور ثلاث دعوات 3 دعائیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا۔ ان میں ایک دعا ہے دعوت المسافر، مسافر کی دعا اللہ رد نہیں فرماتا۔ دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا اللہ رد نہیں فرماتا۔ اور دعوت الوالد لولدہ، باپ جب اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ اسے بھی رد نہیں فرماتا۔ تو گویا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مظلوم کی داد رسی فرماتے ہوئے اسے مستجاب الدعوات کا فیضان عطا فرما دیا۔ اس کے بعد اہل کتاب کا جو حضور علیہ السلام سے سوال ہے اس کا تذکرہ ہے۔ ان کے جو عجیب و غریب مطالبات ہوتے تھے، اس طرح وہ کہتے تھے ہم اللہ رب العزت کو واضح دیکھنا چاہتے ہیں، اس طرح کے مطالبات جو ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا۔ رفع طور کا ذکر ہوا ہے اسی بارے کے اندر، طور کی بلندی کا ذکر، ورفعنا فوقکم الطور، جس طرح قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ اس طرح کے الفاظ آئے ہیں، تو اللہ نے یہاں رفع طور کا ذکر کیا ہے۔ پھر قتل عیسیٰ کی تردید فرمائی ہے، ما قتلوہ ما صلبوہ، کہ نہ ان کو قتل کیا گیا نہ ان کو صلیب دی گئی۔ تو گویا یہ جو عقیدہ ہے یہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو دیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس وقت بھی حیات ہیں اور آسمانوں پہ موجود ہیں۔ تو اس عقیدے کے ساتھ 2 طرح کے گروہوں کا رد ہو رہا ہے، اور وہ 2 گروہ کون ہیں؟ ایک گروہ تو طبقہ عیسائیوں کا طبقہ، ان کی بھی تردید ہوتی ہے، اور اسی کے پس منظر میں جب ان کی تردید ہو رہی تو اسی کے حوالے سے اللہ رب العزت نے جو بعد میں جو کچھ لوگ آئے جنہوں نے اپنی بدبختی کا اظہار کیا اور جھوٹی نبوت کا اعلان کیا، مثلا قادیانی طبقہ ہے، اللہ نے وہ ان کا بھی رد فرمایا ہے، کیونکہ وہ بدبخت جو ہیں مرزا کو مسیح موعود کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مقام رفع عطا فرمایا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ جلوہ گر ہوں گے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کے آئیں گے، حضور علیہ السلام کے امتی کی صورت میں وہ تشریف لائیں گے۔ لہٰذا یہ جو تصور وہ دیتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو گئے ہیں، معاذ اللہ، یہ تصور ہے اللہ نے قرآن میں اس کا رد کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا گیا۔ بہرحال اس کے بعد مال ناحق کھانے والوں کی مذمت کا ذکر ہے، اور اسی بارے میں عقیدہ تثلیث کا بھی رد ہوتا ہے، لا تقولوا ثلاثہ۔ عقیدہ تثلیث میں یعنی عیسائی جو تھے، جو کرسچن تھے، وہ عقیدہ تثلیث کے قائل ہیں، اللہ نے ان کو یہاں ان کے عقیدے کا رد کیا ہے، تردید فرمائی ہے
اور عقیدہ توحید کا انہیں تصور دیا ہے، عقیدہ توحید کا پیغام دیا ہے اسی یہ بات کر کے۔ اس کے بعد سورہ مائدہ شروع ہوتی ہے، 120 آیتیں ہیں سورہ مائدہ کی، 16 رکوع ہیں سورہ مائدہ کے۔ ترتیب قرآن میں یہ جو صورت ہے یہ وہ واحد صورت ہے، یعنی قرآن مجید کی ترتیب کو جب دیکھیں تو پہلی صورت ایسی ہے جو یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہو رہی ہے۔ ویسے تو یا ایھا الذین آمنوا کا جو لفظ ہے وہ 89 مقام پر موجود ہے قرآن پاک میں، لیکن قرآنی صورتوں میں پہلی صورت جو ہے یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہو رہی ہے، ایمان والوں سے خطاب کیا اللہ رب العزت۔ اور دوسری صورت مبارکہ کا اعزاز یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کی سب سے جو آخری آیت مبارکہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم، وہ بھی اسی صورت میں اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے۔ یہ سورہ مائدہ اور سورہ نساء، اس کا جو ایک ربط ہے، لنک ہے ان دونوں صورتوں کا، یہ بڑا یعنی خوبصورت ہے اور حسین امتزاج ہے، حسین ربط ہے، تعلق ہے۔ سورہ نساء میں اگر دیکھا جائے، مطالعہ کی جائے تو اس میں افراد کی تربیت کا ذکر ہے، افراد کی تربیت کا، اور سورہ مائدہ کو اگر پڑھا جائے اس میں اقوام کی تربیت کا ذکر ہے۔ جس میں افراد کی تربیت کا ذکر ہے اسے نساء کہتے ہیں، جس میں اقوام کی تربیت کا ذکر ہے اسے مائدہ کہتے ہیں۔ افراد کو دیکھیں تو عورتوں کی تربیت، بیٹیوں کی تربیت، مردوں کی تربیت، معاشرتی حوالے سے جو تربیت ہے اس کا ذکر ہوا۔ پھر اس کے بعد مائدہ کو جب نظر ڈالے اس میں اہل ایمان کی تربیت، یہود کی تربیت، عیسائیوں کی تربیت، یعنی بحیثیت قوم تربیت کی گئی، اگر بحیثیت فرد تربیت کی گئی۔ اللہ رب العزت نے دونوں صورتوں کو ساتھ ساتھ رکھا ہے، پہلی صورت افراد کی تربیت کا سامان کرتی ہے اور اگلی صورت جو ہے وہ اقوام کی تربیت کا سامان کرتی ہے۔ اس کے بعد اسی صورت میں حرام جانوروں کا تذکرہ ہے، 9 چیزوں کی حرمت کا ذکر ہوا ہے، المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، المنخنقہ، الموقوذہ، المتردیہ، النطیہ، وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب۔ یعنی اللہ رب العزت نے اس آیت میں 9 چیزوں کی حرمت کا ذکر فرمایا ہے۔ حلال جانوروں کا تذکرہ آتا ہے، چور کی سزا کا ذکر ہے، السارق والسارقہ، یعنی چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی خاتون ہو، ان دونوں کی سزاؤں کا قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے۔ یہود و نصارہ سے دوستی کی ممانعت، اس کا بھی یہاں پہ بیان ہے۔ شکار والے جانوروں کا ذکر اللہ پاک نے فرمایا، دونوں یعنی صید کہتے ہیں شکار، ان کا ذکر کیا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرائض وضو کا ذکر کیا ہے، جو 4 فرض ہیں وضو کے، ان کا ذکر قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی جو آیت نمبر 6 میں موجود ہے۔ اس میں اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ پھر اس کے بعد عدل اور تقویٰ کا ذکر ہے، بنی اسرائیل کے وعدوں کا تذکرہ اسی پارے میں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹوں کا تذکرہ ہے، یعنی قابیل اور حابیل کا ذکر ہے، ان کا تذکرہ ہے، لیکن اس تذکرے کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا ہے، میسج دیا ہے۔ 2 کردار بیان کیے گئے، انسانی روح میں 2 کردار ہیں، اور ایک کردار وہ ہے جو امن کا کردار ہے، ایک کردار وہ ہے جو دہشت گردی کا کردار ہے۔ تو امن کا کردار ہے اسے حابیل کہتے ہیں، جو دہشت گردی کا کردار ہے اسے قابیل کہتے ہیں۔ قاف سے قابیل ہے اور کاف سے قاتل ہے، یعنی دنیا انسانیت میں جو پہلا قاتل ہے اسے قابیل کہتے ہیں، اور جو پہلا مقتول ہے اسے حابیل کہا جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ تصور دیا گیا کہ امن پسندی اور دہشت گردی، امن پسندی کے کردار کو جب ظاہر کیا گیا تو حابیل کے روپ میں ظاہر کیا گیا، اور دہشت گردی کا جب کردار سامنے آتا ہے تو وہ قابیل کے روپ میں۔ دوسری باتیں جو خاص طور پہ اولاد کے لیے، ایک فرما بردار بیٹا ہے اور ایک نافرمان بیٹا ہے۔ جو فرما بردار بیٹا ہے قرآن مجید نے اس کا ٹائٹل بیان کیا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، یعنی متقین کا جو درجہ ہے، اللہ تعالیٰ متقین کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ اور جب نافرمان بیٹے کا ذکر ہوا تو وہاں مفسدین کا ٹائٹل بیان ہوا۔ فرما بردار بیٹا ہے تو اسے متقین کے زمرے میں شامل کیا، نافرمان بیٹا اسے مفسدین کے زمرے میں شامل کیا۔ اس کے بعد قتل انسانیت،
قتل ناحق کا ذکر ہے کہ قتل ناحق کتنا بڑا جرم ہے. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. جس نے ایک قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. اور بات فرمانا من احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. جس نے ایک بندے کی زندگی کا سامان کیا اس نے کل انسانیت کو زندہ کیا. یعنی ایک طرف قتل کا جو سزا ہے وہ بھی اللہ نے فرما دی، اور دوسری طرف کسی کی حلب کی جو جزا ہے، کسی کے مدد کی نصرت کی جو جزا ہے کہ کوئی بندہ آخری دم پہ ہے یا کوئی خدا نخواستہ ایکسیڈنٹل معاملے میں آپ کسی کے پاس جاتے ہیں تو آپ اس کی ہیلپ کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، وہ یا آپ نے اسے ہاسپٹل تک پہنچا دیا، آپ نے ایک بندے کو کوئی بھوکا ہے، کوئی پیاسا ہے اور آپ نے اس کی مدد کی. اس حوالے سے جو ایک انسان کی جان کا تحفظ کرتا ہے اس نے پوری انسانیت کو جان. اس کے بعد پھر حکم وسیلہ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی بارگاہ کا وسیلہ تلاش کرو. یعنی یہاں تقویٰ بھی اور وسیلہ بھی. تو وسیلہ والے وہی ہوتے ہیں جن کے پاس تقویٰ ہوتا ہے. جو وسیلے کو مانتے ہیں ان کی علامت یہ ہوتی ہے کہ ایمان والے بھی ہوتے ہیں اور تقویٰ والے بھی ہوتے ہیں. دو چیزوں کا ذکر کر کے اللہ نے پھر وسیلے کا حکم دیا. یعنی وسیلے کو وہی مانے گا جس کے پاس ایمان بھی کامل ہوگا اور تقویٰ بھی کامل ہوگا. اس کے بعد اسی پارے کے اندر اللہ پاک نے یا ایھا الرسول کا جو بیان فرمایا لفظ، پورے قرآن میں 2 جگہ پہ یا ایھا الرسول کا لفظ آیا اور وہ دونوں مقامات چھٹے پارے کے اندر موجود ہے. یہ بھی چھٹے پارے کا ایک اعزاز ہے. اللہ پاک نے اسی پارے میں درجات ولایت کا ذکر کیا ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، کہ ولایت الوہیت، ولایت محمدیت اور ولایت ایمانی، یعنی تیسری ولایت اللہ ایمان والوں کو دیتا ہے. یہ 3 ولایتوں کا ذکر ہے. اس کی ترتیب یہ بنتی ہے کہ اللہ ولایت دیتا ہے اور حضور علیہ السلام پھر تقسیم فرماتے ہیں. جب حضور علیہ السلام نے ولایت تقسیم کی تو اس آیت ولایت کی اگر تفسیر میں جائیں، تشریح میں جائیں تو ایک ہستی کا نام سامنے آتا ہے. اس ہستی کو مولا علی کہتے ہیں. تو ترتیب ولایت یہ بنتی ہے، ولایت دینے والی ذات اللہ کی ہے، تقسیم کرنے والی ذات رسول خدا کی ہے اور مہر لگانے والی ذات علی المرتضیٰ کی ہے. تو ولایت کے 3 درجات بنے کہ ایک ہے درجہ عطا، درجہ تقسیم اور پھر درجہ توسل، یعنی جس کے وسیلے سے آگے ولایت ملتی ہے. نیچے سے اگر آپ دیکھیں جس نے ولایت لینی ہے اس کو ضروری ہے کہ وہ در مرتضیٰ پہ آئے. در مرتضیٰ سے پھر در مصطفیٰ تک رسائی ہوگی، در مصطفیٰ سے در خدا تک رسائی ہوگی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان مضامین کو جو بیان کیے ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وما علیہ